السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو۔ اور آج کے اس ویڈیو میں بات کروں گی عامر لیاقت صاحب کی کہ ان کی ڈیتھ کیوں ہوئی ہے، اور تھوڑا سا اپنے آئیڈیاز اس کے بارے میں شیئر کروں گی۔ تو آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کو کلک کریں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں اس سے ریلیٹڈ جو کہ میں اب باتیں کرنے جا رہی ہوں تو پلیز کمنٹس میں لکھیں، اور کیپ واچنگ کہ آپ کے سوالات کا جواب بھی دیا جائے گا۔ عامر لیاقت کو میں کافی عرصے سے اب جانتی ہوں۔ انہوں نے ظاہر اپنا ایک نام بنایا ہوا تھا سوشل میڈیا میں، اور پھر وہ پولیٹکس میں بھی آ رہے تھے، اور ان کے بہت ساری قسم کے میں نے ویڈیوز دیکھے تھے۔ شروع میں تو کافی اپیلنگ تھی ان کی پرسنالٹی، لیکن پھر جب کچھ ایسے ویڈیوز میں نے دیکھے جہاں پہ وہ لوگوں کی پبلکلی کافی ڈیگریڈیشن کر رہے ہوتے تھے، جب کئی دفعہ لوگوں کی سمجھو کہ ایک طرح کا بےزتی ہو رہی ہوتی تھی ان کے شوز میں، تو وہ میرے اتنے وہ پسندیدہ نہیں رہے، خاص طور پہ جو ان کے آئیڈیاز تھے عورتوں کے بارے میں اور اس طرح سے لے کے۔ تو لیکن اینی وے بندے میں بہت ساری خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور بہت ساری خامیاں بھی ہوتی ہیں، لوگ چلتے رہتے ہیں، اسی طرح سے ان کے بہت سارے فالوورس بھی ہیں، بہت سارے لوگ ان کو دل و جان سے چاہتے ہیں، تو دیٹس گڈ۔ جو خاص طور پہ جو ہے نا وہ یہ کہ ان کی ڈیتھ کے بعد سے جو ایک آ رہا ہے کولیکٹیو ریگریٹ کہ ہم سارے لوگوں نے مل کے ان کو بہت زیادہ غلط باتیں کہی ہیں، خاص طور پہ ان کی جو آخری جو شادی تھی، جو ان کی شادی تھی، اور اس کے ارد گرد جو ہے جو باتیں ہوئی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ ریگریٹ، اور اس میں یہ کہ اس کے اوپر بات کروں گی کہ ہم عامر لیاقت اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ جو بھی تھے وہ ان کو پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے، لیکن جو وہ ہمارے لیے تھے ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم کیا ان کی شخصیت میں ہم کیا دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم کبھی بھی کسی دوسرے بندے کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم دوسرے میں ہمیشہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر ہم کو کوئی دوسرا بندہ اچھا لگتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے میں کون سی وہ چیز ہے جو کہ اس دوسرے بندے کو میں اچھی لگ رہی ہے، ہماری کون سی چیز ہے جس کو یہ دوسرا بندہ اچھا لگ رہا ہے۔ اور اگر ہم کو دوسرا بندہ برا لگتا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر وہ کون سی چیز ہے جو کہ اس بندے کو برا سمجھتی ہے۔ یہ تھوڑی سی ڈیپ اور گہری بات ہے، لیکن یہ ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ انسان یہ چیزیں کوئی بھی نہ اچھی نہ بری ہوتی ہیں۔ ہم چیزوں کو، جیسے کہ ہم بازار میں جاتے ہیں اور ہم نے کوئی ایک چیز خریدنی ہے یا کوئی گاڑی کسی نے خریدنی ہے بالفرض، تو ہو سکتا ہے کہ ایک خاص قسم کی گاڑی جو ہے خاص قسم کی پبلک کو اچھی لگے، کچھ لوگوں کو اچھی لگے، اور کچھ لوگوں کو بالکل اسے کہتے ہیں نا کہ بالکل وہ ایک آنکھ نہ بھائے۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا پہ کتنے لوگ ہیں، کئی لوگوں کو کوئی لوگ بہت پسند ہوتے ہیں اور کئی لوگوں کو وہ لوگ بالکل ایک آنکھ نہیں بھاتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو چیزیں اچھی لگتی ہیں وہ کیوں اچھی لگتی ہیں، اس سے ہم اپنے بارے میں لرن کرتے ہیں کہ بھئی ہماری پسند کیا ہے، ہمیں ان لوگوں میں وہ کون سی چیز ہے جو کہ اپیل کرتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہماری پسند کیا ہے، اور ہمیں ان لوگوں میں کون سی وہ بات ہے جو کہ اچھی نہیں لگتی، اس کا مطلب ہے ہماری ناپسندیدگی کہاں ہے۔ اس سے ہم کو اپنی ویلیوز کا پتہ چلتا ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کس چیز کے لیے یہ چاہتے ہیں اور کس چیز کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو اگر بالفرض عامر لیاقت صاحب جو کہ میرے حساب کے مطابق وہ بھی ایک روح تھی جو کہ اس دنیا میں آئی تھی اور ایک باڈی میں رہ رہے تھے، جو کہ مرد کی فارم میں تھی، ایک خاص قسم کے کلچر میں پیدا ہوئے تھے، اور مرد ہوتے ہوئے ان کو کافی ساری وہ پریسٹیج تھی اس سوسائٹی میں، اور انٹیلیجنس کی وجہ سے اور خاص طور پہ ان کی جو چوائسیز تھی، جس طرح سے وہ ایک طرح کا سمجھو اسپونٹینیسلی چیزوں کو کہہ جاتے تھے، جس میں کہ کئی دفعہ بہت اچھی چیزیں بھی کہہ جاتے تھے اور کئی دفعہ اتنی کوئی اچھی نہیں بھی ہوتی تھی، تو وہ جی رہے تھے جو بھی ان کی زندگی تھی جس طرح سے بھی تھی۔ اور ایک ٹپیکل مرد تھا جس کے پاس اگر پاور بھی آ جائے اور کرسما بھی ہو اور سب کچھ، تو وہ کس طریقے سے وہ فورم گیٹ کرتی ہے، وہ کس طریقے سے وہ زندگی ایک فورم میں آتی ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو لوگ بہت سراہتے بھی ہیں، لوگ ان کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ کیوں ان کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ لوگ ویسا ہونا چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اسپونٹینیسلی ہوں، لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کے آگے پیچھے ہو، لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ بھی ہر چیز کا مرکز ہوں، توجہ کا اور کچھ، تو ہم لوگوں کو وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آ جاتے ہیں ہماری ویلیوز کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے جو
کیا سے کہتے ہیں ہمارے اپنے جو اعتقاد بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا اپنی جو یقین ہوتے ہیں کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی بری ہے، یہ بھی ہماری پرسنالٹی میں گوند گوند کے ڈال دی جاتی ہے بچپن سے. ہم اس کو یہ نہیں کہتے. اگر وہی بچہ وہی عامر لیاقت کہیں امریکہ میں پیدا ہوا ہوتا تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ قسم کا پرسن بنتا اور ٹوٹلی ڈیفرنٹ قسم کی اس کی پبلک ہوتی اور ٹوٹلی ڈیفرنٹ قسم کے لوگ اس کے بارے میں خیالات رکھتے اور اس کی شادیوں اور اس کے اعمال کے بارے میں. اور وہی بندہ ادھر پاکستان میں پیدا ہوا ہے اور وہاں کے معاشرے کی پروڈکٹ ہے تو اس نے اس طرح کی چیزوں کو سیکھا ہوا ہے اور وہ لوگ اسی اینک سے اسی یعنی کہ انہی بلیف سسٹم میں اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں کر سکتا ہے بندہ کیا نہیں کر سکتا، کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو جب آپ ایک سسٹم میں ہوتے ہیں تو آپ کی اپنی بھی ٹھیک ٹھاک قسم کی ویلیوز ہوتی ہیں. اس کو سوچے بغیر کہ آپ کو اس کی اویئرنیس ہے یا نہیں ہے. آپ کا خود بھی ایک نظریہ ہوتا ہے چیزوں کے بارے میں. پرابلم یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ اچھے تھے یا برے تھے یا لوگ اچھے ہیں یا برے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے ہی نظریات کے خلاف کوئی کام کرتے ہو، اپنی ہی ویلیوز کے خلاف کوئی کام کرتے ہو، تب آپ کو وہ چیز دکھ دیتی ہے. اگر بالفرض آپ کی ویلیو ہے کہ میں نے چوری نہیں کرنی اور چور مجھے پسند نہیں ہے، لیکن ایک ٹائم پہ آ کے آپ دیکھتے ہو اپنے آپ کو کہ حالات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے آپ خود وہ کام کرے جو کہ آپ کو پسند نہیں ہے اور آپ اس میں اور مزید آگے جاتے جا رہے ہو اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو. لیکن جب آپ کو لوگ آگے پیچھے سے اویئر کرتے ہیں تو آپ کو اپنا آپ دیکھنا پسند نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے میں جو ایک بڑا المیہ وہ یہ کہ ڈپریشن جیسی بیماری کو، خاص طور پہ مردوں میں ڈپریشن کو بالکل بھی اس طرح کی توجہ نہیں دی جاتی ہے. تو ڈپریشن بھی اسی وقت ہوتی ہے جب کہیں نہ کہیں آپ کو لمیٹیشنز ہو رہی ہوں، آپ اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے ہو، آپ کے پاس وہ لفظ نہیں ہوتے، آپ بتا نہیں پا رہے ہوتے ہو، آپ بہت ساری چیزوں کو دبا رہے ہوتے ہو. ہر انسان کے اندر ایک اس کا سایہ بھی ہوتا ہے. جیسے میں کھڑی ہوں سامنے سورج اور پیچھے سایہ ہے. ہر انسان کے کچھ ایسی حصے ہوتے ہیں جو کہ ان کے سائے میں ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ نیگیٹو تھوڑی سی سائڈ ہوتی ہے انسان کی. اور کچھ ایسے حصے ہوتے ہیں جو کہ سائے سے بھی زیادہ نیچے ہوتے ہیں، جو کہ انسان کے جہاں پہ ڈیپ روٹیڈ کولیکٹیو قسم کے جو ہے نا اعتقاد چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ ہماری جڑوں کی طرح ہوتے ہیں. ہم لوگ اگر ایسے کوئی کام ہو تو ہماری جڑوں سے ہم ہل جاتے ہیں. اور وہاں پہ جا کے جب جو نہ سمجھی ہے نا انسان کی انسانی صحت اور دماغ کی جو آپس میں کمیونیکیشن ہے، وہاں پہ نہ سمجھی ہے. ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارا باڈی وہی فالو کرتی ہے جو ہمارا ذہن کہتا ہے. تو ہم لوگ اپنی ذہن کی چیزوں کو اپنے ہی ذہن کی سوچوں سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ ایک بندہ، آپ نے کبھی فلموں میں دیکھا ہوگا، شیشے میں کھڑا ہوگا اور ہر طرف شیشے بول رہے ہوں گے یہ تم نے کیا کیا، یہ تم نے برا کیا، یہ تم نے اچھا کیا، اب ایسے کر دو، اب ایسے کر دو، اب تمہیں جینا نہیں چاہیے، اب تمہیں مر جانا چاہیے. اس طرح کی چیزیں، یہ سب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پرسنالٹی بہت سارے پارٹس میں ڈیوائیڈ ہے. بہت سارے پارٹس ہمارے ہمیشہ رہتے ہیں اور وہ والے پارٹس اس وقت اس قدر ڈس انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی جو پاور میں نہیں ہوتے ہو مینٹلی. آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے اور صحیح ہیلپ کی اور اچھی ہیلپ کی. لیکن اگر آپ اس چیز کو اپنی انا پہ لے لو کہ میں اتنا بڑا بندہ اور مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے، تو پھر آپ خود اپنے دشمن بن جاتے ہو. کیونکہ آپ کوئی بندہ بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے. ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور آپ کو ہیلپ کی اگر ضرورت ہو تو آپ کو ہیلپ لینی چاہیے. جس طرح سے مطلب اگر آپ دوسروں کو ٹیز کر کے خوش ہوتے ہو، اسی طرح سے اگر آپ واقعی ایک لیڈر ہو اور اگر آپ میں واقعی وہ اندر سے کیا اسے کہتے ہیں نا کہ اتنی صفائی ہے، تو جب آپ دوسروں کو ٹیز کر کے خوش ہوتے ہیں تو آپ کو خود کو بھی ٹیز کر کے خوش ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی خود کی وہ سائڈ سامنے آتی ہے تو اس وقت آپ کو خوشی نہیں ہوتی، اس وقت آپ کو دکھ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ چیز آپ کو کلنگ کرتی ہے. وہ شیم، وہ گلٹ، وہ آپ کو کلنگ ہوتی ہے. اب ان کی ڈیتھ جیسے بھی ہوئی، کیونکہ وہ ایک مسٹری ہے، سمجھ نہیں آتی. ایک چیز تو سمجھ تھی کہ جو شادی کو لے کے جس طریقے سے جو سب کچھ ہوا ہے، حالات اب سب کو پتہ ہے، اس کو لے کے وہ کافی پریشان تھے. رو کے انہوں نے ویڈیوز بنائی تھی، جس کی وجہ سے بھی وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اتنی ہمت تھی ان میں کہ انہوں نے ایسی ویڈیوز بنائی ہیں. مجھے تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے کاش زندہ رہتے
اور دوسرے مردوں کو گائیڈ کر پاتے کہ اس طرح کی غلطی کر کے تو کس طریقے کے پین میں سے بندہ گزرتا ہے. ہم لوگوں کا بڑا بلیو یہ ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ان کی زندگی ہی اتنی تھی، اور اگر وہ زندہ رہتے تو شاید لوگوں کو بتا پاتے کہ اس پروسیس میں سے گزر کے، اس حالات میں سے گزر کے انہوں نے خود کو کس طریقے سے پھر اٹھایا ہے. لیکن موت نے ان کو مہلت نہیں دی، اور ہم ساروں کے لیے یہ ایک طرح کا دھچکا ہے کہ کس طریقے سے یہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. پاکستان میں رہتے ہوئے میں نے اور بھی بہت سارے قریبی لوگوں کو دیکھا ہے، اپنے قریبی لوگوں کو جو کہ ایموشنل پین کی وجہ سے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں بروکن ہارٹ سنڈروم بھی کہتے ہیں، کہ کئی دفعہ آپ کا دل اتنے برے طریقے سے ٹوٹتا ہے کہ آپ سے زندہ رہنا ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ سے یہ چیز سروائیو ہی نہیں کر پاتے ہو. اس لیے بھی مینٹل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہے آپ کی فزیکل ہیلتھ کے اوپر. اور افسوس کی بات یہ کہ ہمارے لوگ سر کے درد کے ساتھ جو کہ ختم نہیں ہو رہا تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے اور میں ہر وقت اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور میں ان سوچوں میں سے نہیں نکل رہا، تو پلیز ہیلپ می. تو مے بی کہ چھوٹی سی ہیلپ، چھوٹی سی چیز سے لے کے آپ اپنی باقی ساری پرابلمس کو خود ہی سولو کر لو، لیکن اس چھوٹی سی ہیلپ کے لیے بھی آپ کو پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے، اور آپ کو یہ ریئلائز کرنا پڑتا ہے کہ ہم مرد اور عورت بعد میں ہیں، ہم انسان پہلے ہیں، اور ہمارے اندر بھی زندگی ہے، اور ہم سب میں پین ہوتا ہے، اور ہم سب کو کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اپنے پینس کو کور کر کے اور ہم یوں ایسے اپنی چیزوں کو کور رکھیں اور یوں ہنستے رہیں، ہاں 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 میں بڑا اچھا ہوں، بڑا خوش ہوں. اس طرح سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہم کو اپنے، اگر ہم واقعی سچے ہیں، اگر ہم واقعی لیڈر ہیں، تو ہم کو جو غلط چیزیں ہیں یا جو بری چیزیں ہیں جو ہم سے غلطیاں ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور اگر وہ ایکسیپٹنس کا لیول ابھی بہت دور ہے تو پہلا لیول تو پین کا ہے، اور اس پین کے لیول میں پلیز اچھی سے اچھی ہیلپ ڈھونڈیں. اور یہ مت سوچیں کہ ڈپریشن جو ہے یا یہ جو اس طرح کی زندگی میں جھکڑ آتے ہیں، جس طرح کے طوفان آتے ہیں، یہ جو بالکل ہلکی بھلکی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ہر ایک اس میں مختلف طریقے سے گزرتا ہے، اور آپ خود بھی اپنی زندگی میں ایک مختلف قسم کے امتحانوں میں سے مختلف طریقے سے گزرتے ہو، اور جب آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو پلیز اس کو لیا کریں، اور اپنا خیال رکھا کرے ہر انسان. تو بہت ساری پرابلمس میں سے بندہ بچ سکتا ہے. ہم لوگ ہمیشہ جب بھی کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا الزام جو دوسرے تیسرے پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ مے بی کہ اس عورت کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، مے بی کہ ہم سارے لوگوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے تو کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، لیکن کولیکٹیو میں بھی سب کے ساتھ ہی ہوں. ہم اس وقت بول نہیں رہے تھے، ہم نہیں کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ نہیں کرنا چاہیے. جب سب لوگ ایسے کر رہے تھے تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں نے بھی نہیں ایسا کچھ کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں اس میں اتنی انوالو نہیں تھی. لیکن اب ان کی ڈیتھ کے بعد سے میں اس کو اس لیے ایز اے ایگزامپل لینا چاہتی ہوں کہ ان چیزوں کے لیے توجہ ہونی چاہیے. ہم لوگوں میں کریج ہونی چاہیے. اگر ہم دوسرے کا مذاق اڑا سکتے ہیں انہی باتوں پہ، تو جب ہمارے اپنے ساتھ زندگی میں وہی باتیں ہوتی ہیں تو ہمیں کریج ہونی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر پائیں اور ان چیزوں کو دیکھ پائیں اور اس پین کو سہ پائیں. اور اگر ہم میں کریج نہیں ہے انہی چیزوں کو سہ پانے کی جو کہ ہم دوسروں کو کہتے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو سٹاپ کرنا چاہیے. کیونکہ آج عامر لیاقت تو اس دنیا میں نہیں ہے، ہم ہیں. جب تک ہم ہیں، ہم اگر کسی کو وہ بات کرتے ہیں جو کہ ہمیں خود سننے میں مشکل ہے تو ہم غلط کر رہے ہیں، اور ہمیں ان کی باتوں سے سٹاپ کرنا چاہیے. تو آئی تھنک کہ آج کے ویڈیو میں اتنا ہی بہت ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو جنت الفردوس میں جگہ دے. پلیز ان چیزوں کو سیریس لیں. یہ جو مینٹل پرابلمس ہیں یہ ریئل پرابلمس ہیں، ان کا ایفیکٹ آپ کی باڈی پہ ہوتا ہے. آپ کو مینٹل پرابلمس کے ساتھ ریئلی میں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اور ینگ ایج میں، جتنی ینگ ایج میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے. ہم لوگ ہر وقت لگے رہتے ہیں کہ ہم یہ اچیو کر لیں، وہ اچیو کر لیں، ہم یہ بنا لیں، وہ بنا لیں، پیسہ کما لیں، عزت بنا لیں، نام بنا لیں، شہرت بنا لیں. لیکن یہ ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ زندگی ایسا ایسا گزر رہی ہے. اور پھر جب آپ ان سب چیزوں کو اپنے سر پہ بہت سوار کرتے ہو، جب آپ کا سیلف امیج ان سے ڈیفائن ہوتا ہے
جب آپ کا سیلف امیج ڈیفائن ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے اور آپ کو کتنے لوگ چاہتے ہیں، سراہتے ہیں، تو جب وہ لوگ جو آپ کے چاہنے اور سراہنے والے ہیں، یا وہ پیسہ جو آپ کو کہیں سے ملا ہے جب وہ نہیں رہتا، یا وہ شہرت نہیں رہتی ہے، تو پھر آپ کا اپنا سیلف امیج بہت برے طریقے سے ٹوٹتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو امیج ٹوٹتا ہے اس کو بالکل ختم ہو جاتا ہے. ٹوٹنے کے بعد جو جڑتا ہے اس میں زیادہ اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو وہ اب چلے گئے ہیں، لیکن ہم سب کو یہ موقع دے کے گئے ہیں کہ ہم اس طرح سے چیزوں کو دیکھیں اور ان کی زندگی سے لرن کریں، اور ان سے جو ہم نے سیکھا ہے، جو ان کی اچھی باتیں ہیں، جو جن چیزوں کو ہم نے انجوائے کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو انٹرٹین کیا ہے، ان کا بڑا احسان ہے ان لوگوں پہ جن لوگوں کو وہ پسند تھے. اور جو لوگ اب ان کی زندگی سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی سیکھ سکتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو چیزوں کو صحیح طریقے سے سوچنے کی اور سمجھنے کی پاور دے، اور ہم کو یہ پاور دے کہ ہم اپنے پرابلمس سے اوپر گرو کر پائیں.